اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ومنها قولهم یغلب المؤنث المذکر فی مسئلتین احداہما ذبعان فی تثنیت ذب للمؤنث و ذبعان للمذکر اذ لم یقولوا ذبعنان والثانیۃ التاریخ فإنهم أرخوا باللیالی دون الایام ذکر ذلك الجرجانی وجماعت وهو صحو۔ توجہ فرمائیے، بے شماری ان امور کے بارے میں چل رہی تھی جو ناویوں کے درمیان مشہور ہیں، اور پھر مصنف ان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، حق ان کے خلاف ہے۔ جو چیزیں ناویوں کے درمیان مشہور تھیں اور وہ امور جو ناویوں میں مشہور تھے، ان میں سے ایک ناویوں کا یہ قول ہے کہ مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا جاتا ہے دو مسئلوں میں۔ یہ ناویوں کے درمیان مشہور ہے، یغلب المؤنث المذکر فی مسئلتین، مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا جاتا ہے دو مسئلوں میں۔ دو مسئلے ایسے ہیں جن میں مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، ذبعان تثنیہ ذب ہے۔ ذب جو مؤنث کے لیے ہے، اس ذب جو مؤنث کے لیے ہے اس کا تثنیہ آتا ہے ذبعان۔ ٹھیک ہوگی بات؟ دوسرا ذبعان مذکر کے لیے ہے اور اس کا تثنیہ تو یہ آتا ہے ذبعانان۔ ذبعان مذکر کا تثنیہ آتا ہے ذبعانان، لیکن نحویوں نے اس طرح نہیں کیا ہے، بلکہ مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا ہے اور دونوں کا تثنیہ ایک ہی بنا دیا ہے، کہتے ہیں ذبعانان۔ مؤنث کا تثنیہ بھی یہی ہے، مذکر کا تثنیہ بھی یہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ناویوں کے درمیان جو امور جو ہے نا مشہور ہیں وہ کیا ہے کہ مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا جاتا ہے، مؤنث کو مذکر پر دو مسئلوں میں۔ پہلا مسئلہ آپ کو بتایا ہے کہ ذب مؤنث کے لیے ہے، اور ذب جو مؤنث کے لیے ہے اس کا تثنیہ آتا ہے ذبعان۔ ذبعان، ذب کا تثنیہ ہے ذبعان۔ ذبعان مذکر کے لیے ہے، ذبعان مذکر کے لیے ہے، اس کا تثنیہ آنا چاہیے تھا ذبعانان۔ ذبعان کا تثنیہ بنتا ہے ذبعانان، لیکن یہ نہیں کرتے ناوی۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذکر والے ذبعان کا اور ذب جو مؤنث ہے دونوں کا تثنیہ ذبعان، دونوں کا تثنیہ بناتے ہیں۔ مؤنث کا بھی ذبعان اور مذکر کا بھی ذبعان بناتے ہیں۔ تو یہاں گویا کہ مؤنث کو مذکر پر کیا دیا گیا ہے تثنیہ بناتے ہوئے؟ غلبہ دیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ تاریخ ہے۔ نحویوں نے مسئلہ تاریخ میں بھی جو ہے رات جو ہے اس کو، راتوں کو غلبہ دیا ہے دن پر، یعنی مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا ہے تاریخ والے مورد میں۔ تاریخ میں بھی انہوں نے جو تاریخ لگائی ہے وہ لیالی پہ لگائی ہے، ایام پہ نہیں۔ ارخوا باللیالی دون الایام۔ تاریخ
جو کی وہ رات کے اعتبار سے کی، راتوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے تاریخ انہوں نے نہیں لگائی، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ تاریخ بھی رات کے اوپر حساب سے لگایا، تو وہاں بھی مؤنث کو مذکر پر کیا دیا آغا جان؟ غلبہ دیا ہے، مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا ہے۔ یہ بات آغا جرجانی اور ایک جماعت نے ذکر کی ہے، لیکن مصنف اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ تغلیب کی حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں جو جمع ہیں یا ذکر میں یا ذہن میں، دو چیزیں جو جمع ہیں ان میں ایک کو جو ہے حکم لگانا دوسرے پر، یجری حکم احدہما علی الآخر، ان میں ایک پر حکم لگایا جاتا ہے علی الآخر، دوسرے پر ایک کا حکم دوسرے پر جو ہے لگایا جاتا ہے۔ دو چیزیں جو جمع ہیں یا ذکر میں یا ذہن میں، ان دونوں میں ایک پر حکم جاری کیا جاتا ہے، ایک کا دوسرے پر حکم جاری کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا زب جو مؤنث ہے اس کا تثنیہ تھا زبان، زبان جو مذکر ہے اس کا تثنیہ بنتا تھا زبانان، لیکن نحویوں نے دونوں مذکر مؤنث کا تثنیہ کیا بنایا؟ زبان، اور مؤنث کو غلبہ دیا، دو چیزوں کو جو ہے ان میں ایک کو کیا دیا؟ غلبہ دیا۔ لیکن رات اور دن میں لا یجتمع، اجتماع نہیں ہے، یہاں یہ جمع نہیں ہوتے ہیں رات اور دن کہ ہم ان میں ایک کو دوسرے پر غلبہ دے دیں، ایک کو دوسرے پر غلبہ دے دیں، رات دن میں اس طرح نہیں ہے، رات دن میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم جو ہیں مطلب ہے ایک رات کو دن پر غلبہ دے دیں کہ یہ دو چیزیں جمع ہیں، اور ہم تغلیب میں یہی ہوتا ہے کہ دو چیزیں جمع ہوں ذکر میں یا ذہن میں، پھر ایک کو دوسرے پر غلبہ دیں، رات اور دن میں اس طرح نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ یہ تاریخ جو نحویوں نے لگائی ہے، عربوں نے لگائی ہے، وہ راتوں پہ لگائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ راتیں مقدم ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں مہینے قمری ہیں، عربوں کے ہاں جو مہینے مشہور ہیں وہ قمری ہیں، اور قمری مہینہ رات سے شروع ہوتے ہیں۔ تاریخ جو رات پہ لگی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قمری مہینے عربوں کے ہاں مشہور ہیں، اور قمری مہینے رات سے شروع ہوتے ہیں، تو رات سے تاریخ انہوں نے لگائی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے، یہاں تاریخ والے مسئلے میں مسئلہ جو ہے نا یہ تغلیب نہیں ہے، بلکہ رات جو آپ دیکھتے ہو رات سے شروع کرتے ہیں، تو چونکہ راتیں پہلے آتی ہیں قمری مہینوں میں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو مد نظر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مسئلہ جو ہے صحیح ہے آپ کے اس قول میں، یہ جو میں ابھی قول بیان کرنے لگا ہوں اس میں آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا ہے آپ کے اس قول میں، کتبتہ لثلاث بین یوم و لیلۃ، کتبتہ لثلاث بین یوم و لیلۃ، ٹھیک ہے۔ یہاں کتبتہ لثلاث، سلاس ہے، سلاس کے بعد جو تمیز آئی ہے یوم اور لیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھو کس کو مطلب ہے تغلیب دی ہے، غلبہ کس کو دیا ہے؟ رات کو غلبہ دیا ہے، چونکہ سلاس کے بعد جو آئے گا وہ کیا آتا ہے؟ مؤنث عربی قواعد کی روح سے، تو اس کا مطلب ہے یہ لثلاث جو لگایا ہے اس نے کس کو غلبہ دیا ہے؟ مؤنث کو غلبہ دیا ہے۔
कतबतुहु लिसलासिन बैन यौमिन व लैलतिन, मैंने इस मतलब को 3 दिन में लिखा, बैन यौमिन व लैला, वो 3 जो रात और दिन है, रात दिन में ये मतलब मैंने जो है लिखा। तो इस तगलीब का ज़ाब्ता ये बता रहे हैं कि जनाब ये देखो अदद जो आ रहा है उसके बाद जो तमीज़ है वो मुज़क्कर भी है और मुन्नस ही है। तगलीब का ज़ाब्ता ये है कि तमीज़ मुज़क्कर भी आई है और मुन्नस भी आई है, और दोनों मुज़क्कर मुन्नस वाली तमीज़ जो है दोनों जो हैं मा ला युक़ल हैं, साहिबान अक्ल के लिए नहीं है, और इनके दरमियान कलमाए बैन जो है ना, कलमाए बैन का फासला आया है, बैन दोनों के दरमियान मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है, आए हैं, और दोनों के दरमियान कलमाए बैन आया है। तो वहाँ ये क्या काम करते हैं आगाजान, मुअन्नस को जो है उसको अहमियत देते हैं, ठीक है। ये एक मतलब है, तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह, व मिन्हा कौलुहुम युगल्लबुल मुअन्नसु अल मुज़क्करा फी मसअलतैनि, मिन्हा उन उमूर में से जो नावियों में मशहूर हैं, कौलुहुम नावियों का कौल है, युगल्लबुल मुअन्नसुल मुज़क्करा, मुअन्नस को मुज़क्कर पर गलबा दिया जाता है, फी मसअलतैनि 2 मसअलों में, इहदाहुमा उन 2 में से एक ही है, ज़बआने फी तस्नीयत ज़ब लिल मुअन्नस, ज़बआने तस्निया है किसका, ज़ब लिल मुअन्नस, ज़ब मुअन्नस जो है इसका तस्निया ज़बआने है, व ज़िबआने लिल मुज़क्कर इज़ लम यकूलू ज़िबआनाने, ज़िबआने मुज़क्कर के लिए इज़ लम यकूलू नावियों ने नहीं कहा ज़िबआनाने, ज़िबआने जो मुज़क्कर के लिए है, इज़ लम यकूलू नावियों ने नहीं कहा ज़िबआनाने, ज़िबआनाने ये नावियों ने नहीं कहा, बल्कि मुज़क्कर का भी वही तस्निया मुन्नस वाला बनाया है, ज़बआने तो गलबन हो गया मुन्नस को। वस्सानियतु अत्तारीख़, दूसरा मसला तारीख़ है, फ़इन्नहुम अर्रख़ू बिल्लयाली दूनल अय्याम, इन्नहुम नावियों ने, अरबों ने, अर्रख़ू बिल्लयाली लयाली पे तारीख़ लगाई है, दूनल अयाम अयाम के बगैर रातों पे तारीख लगाई है, रातों से। ज़कर ज़ालिकल जुरजानी व जमाअतुन, ज़कर ज़ालिका इन्नहुम अर्रख़ू बिल्लयाली दूनल अय्याम, तारीख लयाली पे है अयाम के बगैर, ये ज़ालिका ये इशारा है। ज़कर ज़ालिका अल जुरजानी व जमाअतुन, जुरजानी और जमात ने जिक्र किया है। वह हुआ सहवन, मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये साहब है, ये गलत है। फ़इन्ना हकीकत तगलीब अन यजतमिअ शयआन फ़यजरी हुक्म अहदिहिमा अलल आखरे, हकीकत तगलीब ये है कि 2 चीज़ें जमा हों या ज़िक्र में या ज़हन में, फ़यजरी हुक्म अहदिहिमा अलल आखरे, उनमें एक पर हुक्म जो है जारी किया जाए, अलल आखरे एक का हुक्म अलल आखरे दूसरे पर जारी किया जाए, यजरी हुक्म अहदिहिमा अलल आखरे उनमें एक का दूसरे पर हुक्म जारी किया जाए, एक का हुक्म भी दूसरे पे लगा दें। वला यजतमिउ लैलु वन्नहार, रात और दिन, वला यजतमिउ ये रात और दिन जमा नहीं होते हैं, वला यजतमिउ लैलु वन्नहार, लैल व नहार जमा नहीं होते हैं ताकि आप एक को गलबा दे दें। वला होना ताबीर अन शैइन बिलफ्ज़ अहदिहिमा, और यहाँ ये भी नहीं है कि 2 चीज़ों को उनमें एक लफ्ज़ से ताबीर करें, एक लैल है एक नहार है, ठीक है, इन 2 को एक लफ्ज़ से ताबीर भी यहाँ नहीं कर सकते।
تو پھر جناب یہ جو تاریخ رات پہ لگائی ہے یہ کیا کیا ہے؟ وَإِنَّمَا أَرَّخَتِ الْعَرَبُ بِاللَّيَالِي لِسَبْقِهَا إِذَا كَانَتْ أَشْهُرُهُمْ قَمَرِيَّةً إِنَّمَا أَرَّخَتِ الْعَرَبُ، عرب نے تاریخ لگائی ہے لیالی پہ، کیوں؟ لِسَبْقِهَا، چونکہ لیالی پہلے ہے، اِذْ كَانَتْ أَشْهُرُهُمْ قَمَرِيَّةً، چونکہ اشہر ہم عربوں میں جو مشہور ہے وہ کیا ہیں؟ قمریہ. اذ کانت اشہرہم قمریہ، چونکہ عربوں میں مشہور جو ہے وہ کیا ہیں؟ قمری مہینے ہیں. والقمر انما یطلع لیلا، اور قمری مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے، طلوع کرتا ہے رات کو. وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَةُ الصَّحِيحَّةُ قَوْلُكَ كَتَبْتُهُ لِثَلَاثٍ بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مسئلہ صحیحہ جو ہے آپ کے قول میں كَتَبْتُهُ لِثَلَاثٍ بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، میں نے اس مطلب کو لکھا لِثَلَاثٍ، 3 دن میں، یوم اور لیلہ میں، دن اور رات میں. ضابطہ یہاں بتا رہا ہے مسئلہ صحیح کا ضابطہ. وَالضَّابِطُهُ أَن يَكُونَ مَعْنَى عَدَدُ مُمَيَّزٍ بمذکر و مؤنث. ضابطہ، ضابطہ تغلیب یہ ہے ان یکون معنا عدد ممیز بمذکر و مؤنث. معنی یہ ہے کہ ضابطہ تغلیب کے معنی عدد ممیز ہے مذکر اور مؤنث کے ساتھ، یعنی تمیز جو ہے عدد کی وہ مذکر اور مؤنث ہے. وَكِلَاهُمَا مَا لَا يُعْقَلُ، اور یہ جو دونوں ہیں یہ کیا ہیں؟ مَا لَا يُعْقَلُ، غیر صاحبان عقل والی ہیں، صاحبان عقل والی نہیں ہیں، غیر صاحبان عقل کی. ایک یوم ہے ایک لیلہ ہے، ان میں عقل تو نہیں ہے نا. وَفُصِلَ مِنَ الْعَدَدِ بِكَلِمَةِ بَيْن، اور جو فصلہ ہے من العدد، فاصل لایا گیا ہے عدد سے، کلمہ بین کا، بین یومن و لیلتن للثلاث بین یومن، ٹھیک ہے نا. فصل من العدد، عدد سے فاصلہ لایا ہے کلمہ بین کا. قال النابغۃ الجہدی فطافت ثلاثا بین یومن و لیلتن کان النکیر و ان تضیف و تجہرا. یہاں بھی دیکھو طافت ثلاثاً بین یومن و لیلتن یہ ہے، اور آپ دیکھو کہ یہ طافت ثلاثاً جو کہا ہے، ثلاثاً یہ ثلاث مذکر ہے نا، اس 3 کے بعد جو تمیز آتی ہے بلا وہ کیا آتی ہے؟ مؤنث. تو گویا کہ یہاں کس کو غلبہ دیا ہے؟ کس کو غلبہ دیا ہے؟ مؤنث کو غلبہ دیا ہے. فطافت ثلاثاً بین یومن و لیلہ میں ثلاثاً کو مد نظر رکھیں تو گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ مؤنث کو غلبہ دیا ہے. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات. وَمِنْهَا، ان ناویوں کے درمیان جو امور مشہور و معروف ہیں، منہا ان میں سے، ناویوں کے درمیان جو چیز معروف اور مشہور ہے وہ کیا ہے آغا جان؟ یہ قول ہے کہ قادہ مثبت ہو، قادہ مثبت ہو تو اس کا معنی ہے نفی، اور قادہ نفی ہو تو مثبت معنی ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ قادہ مثبت ہو، قادہ مثبت ہو تو معنی نفی ہے، اور قادہ نفی ہو تو معنی مثبت ہے. قادہ مثبت معنی نفی، قادہ نفی معنی مثبت. جیسے قادہ یفعل مثبت ہے، معنی نفی ہے. قادہ یفعل قریب ہے کہ یفعل وہ کام کرے، معنی اس کے انہو لم یفعل. قادہ یفعل کا معنی ہے، قادہ مثبت ہے نا، معنی بنتا ہے انہو لم یفعل. اچھا جب کہا جائے لم یکد یفعل تو اس کا معنی کہتے ہیں انہو فعل، اس نے انجام دیا. یہاں قادہ منفی ہے، لم لگا ہوا ہے
تو اس کا معنی اس بات ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, بڑی توجہ. قادہ مثبت ہو تو معنی نفی, قادہ نفی ہو تو معنی مثبت ہے. جیسا کہ قادہ یفعل معنی اس کا کیا ہو گیا؟ لم یفعل. قادہ یفعل کا معنی بننا ہے لم یفعل. لم یکد یفعل کا معنی بننا ہے کہ اس نے وہ کام کیا. قادہ منفی ہے تو معنی بنے گا مثبت. دلیل کیا ہے؟ پہلے کی دلیل کہ قادہ مثبت ہو تو معنی منفی ہے, قادہ مثبت ہو تو نفی ہے. اس کی دلیل یہ آنی ہے وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, نزدیک تھا کہ تجھے فریب دیں. نزدیک تھا مثبت ہے. ان قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ نزدیک تھا کہ تجھے فریب دیں لیکن فریب نہ دے سکے. نزدیک تھا کہ فریب دیں لیکن معنی یہ ہے کہ فریب نہیں دیا. والدلیل الثانی, دوسرے کی دلیل. کس کی بھلا دوسرے کی؟ کہ قادہ منفی ہو تو معنی مثبت ہے. قادہ منفی ہو تو معنی مثبت ہے. وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ, اس کا معنی یہ ہے کہ نزدیک نہیں تھا کہ وہ انجام دیں. نزدیک نہیں تھا کہ وہ انجام دیں. ٹھیک ہے, لیکن انجام دیا. نزدیک نہیں تھا کہ وہ انجام دیں لیکن انجام دیا. وما قادوا یفعلون کا معنی بننا ہے کہ نزدیک نہیں تھا انجام دیں, ٹھیک ہے, لیکن انجام دیا. یہ ہے قادہ منفی لیکن معنی مثبت آپ نے اس کا بھائیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات نحویوں کے درمیان معروف اور مشہور امور میں سے کہ قادہ مثبت ہو تو معنی نفی ہے, نفی ہو تو معنی اثبات ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے, بلکہ قادہ کا حکم باقی افعال والا ہے. قادہ کا حکم باقی افعال والا ہے کہ قادہ کا جو نفی ہونا ہے وہ نفی ہے. قادہ کی نفی قادہ نفی ہے, اثبات قادہ اثبات ہے. جیسے عام ہوتے ہیں قادہ کی نفی نفی ہے, قادہ کا اثبات اثبات ہے. یہ ہے باقی افعال کی طرح. یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم قادہ کا اثبات نفی ہے اور نفی اثبات ہے؟ نہیں, باقی افعال کی طرح ہیں کہ جناب قادہ کی نفی نفی ہے اور قادہ کا اثبات اثبات ہے. یعنی یہ معنی ہے قادہ یفعل کا معنی کیا ہے؟ قرب الفعل. ٹھیک ہے, اچھا, ما قادہ یفعل کا معنی ہے ما قرب الفعل ہے. ٹھیک ہے نا, نفی معنی ہے. البتہ قادہ کی خبر منفی ہے دائماً. قادہ کی خبر منفی ہے دائماً. ٹھیک ہے, یہ نہیں. پھر آگے وضاحت کی ہے کہ قادہ اگر منفی ہو تو پھر تو مطلب ہے واضح ہے. ٹھیک ہے, جب قادہ مثبت ہو تو پھر کس طرح ہے اس کی بھی یہ وضاحت کرتے ہیں. خلاصہ مطلب یہ نکلا کہ نحوی یہ کہہ رہے تھے کہ قادہ کا اثبات نفی اور قادہ کی نفی اثبات ہے. مصنف نے قبول نہیں کیا, کہا نہیں باقی افعال والا حکم ہے, قادہ کی نفی نفی ہے اور قادہ کا اثبات اثبات ہی ہے. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ فِي قَادَ اثبات و نفی و نفی و اثبات. منہا ان امور میں سے, قول و مربوع کا قول ہے, فی قادہ قادہ میں, اثبات و نفی قادہ کا اثبات نفی و نفی وہا اثبات اور قادہ کی نفی اثبات ہے. فَإِذَا قِيلَ قَادَ يَفْعَلْ, جب کہا جائے قادہ یفعل فَمَعْنَهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ, اس نے کام نہیں کیا. وَإِذَا قِيلَ لَمْ يَكَدْ يَفْعَلْ فَمَعْنَهُ أَنَّهُ فَعَلَ, اس نے وہ کام انجام دیا. دلیل الاول پہلے کی قادہ مثبت ہو تو منفی,
قادا مثبت ہو تو نفی، اس کی دلیل یہ ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، نزدیک تھا کہ تجھے فریب دیں لیکن فریب نہیں دیا۔ وَالدَّلِيلُ الثَّانِي، ثانی کون سا بنے گا کہ قادا منفی ہو تو مثبت معنی کرنا ہے۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، نزدیک نہیں تھا انجام دیں یعنی انجام دیا۔ والصواب، مصنف کیا کہتے ہیں، ادنا حکمہا حکم سائر الافعال فی ان نفی، یہاں نفی و اثباتها اثبات، والصواب ثواب اور حق یہ ہے ان حکمہ قادا کا حکم جو ہے باقی افعال والا حکم ہے، نفی یہاں نفی، قادا کی نفی نفی ہے اور اثبات قادا اثبات ہے۔ و بیان بیان مطلب یہ ہے ان معناہا المقاربہ، قادا کا معنی مقاربہ ہے۔ ولا شک ان معنی قادا یفعل قرب الفعل ہے، شک ہی نہیں ہے کہ معنی قادا یفعل کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، قرب الفعل ہے، وہ فعل کے قریب ہوا۔ وان معنی ما قادا یفعل کا معنی ما قرب الفعل، وہ فعل کے قریب نہیں ہوا۔ فخبرها منفی دائما، قادا کی خبر منفی ہے دائما ہمیشہ۔ اما اذا کانت منفیتا فواضح، اما اذا کانت، اما جب قادا منفی ہو، اذا کانت منفیتا جب قادا منفی ہو، فواضح تو واضح ہے، کیوں؟ لأنه اذا انتفت مقاربت الفعل انتفى عقلا حصول ذلك الفعل، جب مقاربت فعل منفی ہو گئی، اذا انتفت مقاربت الفعل، جب مقارب فعل کے مقاربہ نفی ہو گیا، انتفى عقلا حصول ذلك الفعل، تو عقلاً اس فعل کا حصول بھی نفی ہو گیا۔ جب کوئی بندہ فعل کے قریب ہی نہیں گیا تو عقلاً اس فعل کو انجام بھی نہیں دیا۔ اذا انتفت مقاربت الفعل انتفى عقلاً حصول ذلك الفعل، جب مقارب فعل نفی ہوا، فعل کے قریب ہونا نفی ہوا تو عقلاً اس فعل کا اصول بھی نفی ہوا۔ وَدَلِيلُهُ، اس کی دلیل یہ ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اذا اخرج یدہ، جب وہ ہاتھ کو کیا کرے، خارج کرے، تو نزدیک نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کو دیکھے۔ جب ہاتھ کو اذا اخرج یدہ، جب اس نے ہاتھ خارج کیا، لم یکد یرا، نزدیک نہیں تھا کہ وہ ہاتھ دیکھے۔ وَلِہَذَا كَانَ أَبْلَغَ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَمْ يَرَهَا، لہذا یہ بات زیادہ ابلغ ہے کہ کہا جائے، بلیغ تر ہے اس سے کہ کہا جائے لم یراہا، اس نے ہاتھ کو نہیں دیکھا، کیونکہ لم یراہا جو ہے اس سے یہ بات ہے لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرَا قَدْ يُقَارِبُ الرُّؤْيَا، اس لیے کہ جو من لم یرا، جو نہ دیکھے وہ کیا ہے، رؤیت کے قریب ہوا ہے، اس نے دیکھنا چاہا ہے، وہ قریب ہوا ہے لیکن نہیں دیکھا، لیکن وہ پہلے میں کیا ہے، نزدیک نہیں ہے کہ وہ بے بینان دیکھے، پہلے میں زیادہ ہے نا، پہلے میں زیادہ ہے، لہذا کان ابلغ، زیادہ بلیغ ہے۔ اذا اخرج یدا لم یکد یراہا، یہ زیادہ بلیغ ہے، میں نہیں یقال کہ کہا جائے لم یراہا، اس نے نہیں دیکھا، لأن من لم یرا قد یقارب الرؤیا، اس لیے کہ من لم یرا، جس نے نہیں دیکھا وہ رؤیت کے قریب ہوا ہے دیکھنے کے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُقَارِبَةُ مُثْبَتَةً، جب مقاربہ مثبت ہو، یہ مقاربہ منفی نہ ہو، مثبت ہو، پھر کیا ہے جان، فَلِأَنَّ إِخْبَارَ بِقُرْبِ شَيْءٍ يَقْتَضِي عُرْفًا عَدَمَ حُصُولِهِ، تو پھر خبر دینا قرب شے کی، جب کانت مقاربہ، جب مقاربہ مثبت ہو منفی نہ ہو تو پھر اخبار بے قرب شے جو ہے ایک چیز کے قرب کی خبر دینا تقاضا کرتا ہے عرفان عدم حصول ہے کہ وہ شے حاصل نہ ہو۔ ایک شے کے قریب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شے حاصل نہیں ہوئی۔ وَإِلَّا كَانَ الْإِخْبَارُ حِينَئِذٍ بِحُصُولِهِ لَا بِمُقَارَبَةِ حُصُولِهِ وَإِلَّا، اگر اس طرح نہ ہوتا، اگر اس طرح نہ ہوتا تو خبر جو ہے حصول شے کی ہوتی، اس شے کے حصول کی خبر دیتا، نہ کہ اس شے کے قریب ہونے کی، لا بمقاربت حصول، نہ مقاربہ کی
بلکہ اخبار حینئذ بحصول ہی، اخبار اور خبر اس وقت حصول شے کی ہوتی نہ کہ مقاربے کی. اذ لا یاسن فی العرف ان یقال لمن صلی قرب الصلاۃ، کیونکہ عرف کی نظر میں یہ اچھا نہیں ہے کہ کہا جائے لمن صلی، جس نے نماز پڑھی ہے اس کو کہا جائے قرب الصلاۃ، صحیح نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مَا صَلَّىٰ قَرَبَ الصَّلَاةِ وَلَا فَرْقَ فِي مَا ذَكَرْنَا بَيْنَ قَادَ وَيَقَاد، فرق نہیں ہے جو ہم نے ذکر کیا، قادہ اور یقادوں میں فرق نہیں ہے. اس بات میں قادہ اور یقادوں میں فرق نہیں ہے. فَإِنْ أُورِدَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ فَعَلُوا. فَإِنْ أُورِدَ عَلَى ذَلِكَ، اس پہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ اشکال کیا جائے کہ خبر قادہ منفی جو ہے، خبر قادہ جو منفی ہے، منفی قادہ جو ہے وہ مثبت ہے یار، کیونکہ انہوں نے اس کو انجام دیا ہے، کیونکہ ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا. تو وہ پہلے والی بات ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اشکال کرے کہ نفی قادہ کا مطلب اثبات ہے، نفی قادہ کا مطلب نفی قادہ کا مطلب اثبات ہے، وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا، چونکہ بعد میں ہے فَذَبَحُوهَا. اگر کوئی یہ اشکال کرے، ٹھیک ہے یہ نہیں، ان اورد علی ذلک وما قادوا یفعلون مع انہم قد فعلوا، اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ قادہ منفی ہو تو وہ اس بات ہی ہوتا ہے یار، کیونکہ انہوں نے ذبح کیا ہے. تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، بات ہماری ہی ٹھیک ہے، چونکہ اول امر میں وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ جو ذبح ہوا ہے یہ بعد میں انہوں نے انجام دیا ہے، شروع میں وہ یہ کام نہیں انجام دینا چاہتے تھے، ابتدا میں ان کا پروگرام نہیں تھا. فذابہ ہوا تو بعد کا کام ہے، ٹھیک ہے. توجہ. فَإِنْ أُورِدَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، اگر اشکال کیا جائے اس پر، ذَلِكَ یعنی قادہ منفی والی بات پر، وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ فَعَلُوا، باوجود اس کے کہ انہوں نے انجام دیا. اذ المراد بالفعل الذب، مراد فعل سے ذب ہے، ذبح کیا. وقد قال اللہ، اللہ نے فرمایا فذبحوها. بس یعنی یہ کہنا چاہیے نا کہ منفی قادہ کا مطلب اس بات ہے، وہی پہلے والی بات کہو، ٹھیک ہے. مصنف کی بات یہاں ٹھیک نہ کہیں، قادہ منفی ہو تو اس بات ہوتا ہے چونکہ انہوں نے ذبح کی. اگر یہ اشکال ہو جائے، فالجواب انہ اخبار عن حال فی اول الامر، جواب یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے وما قادوا یفعلون والی، یہ خبر عن حال فی اول الامر، ان کے حال کی خبر ہے. فی اول الامر، اول امر میں ان کے حال کی خبر دی ہے کہ اول امر میں وہ ایسے ہی تھے. فإنہم کانوا اولا بعدا من ذبحہا، انہم کانوا وہ اولاً پہلے ذبح کرنے سے بہت دور تھے. دلیل بدلیل ما یتلی علینا من تعنتہم و تکرر سؤالہم، دلیل یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر تلاوت ہوئی ہے من تعنتہم، کہ وہ سوال بڑے عجیب و غریب کرتے تھے، گیچ کنندے، و تکرر سؤالہم، اور سوال کا تکرار کرتے تھے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اچھا. وَلَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُ مِثْلُ هَذَا فِي مَنْ انْتَفَتْ عَنْهُ مُقَارِبَةُ الْفِعْلِ أَوَّلًا ثُمَّ فَعَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، جب مثل هذا یعنی قادہ کی منفی جیسا استعمال جب زیادہ ہوا، لما كثر استعمال مثل هذا فی من انتفع عنه المقاربة الفعل، فعل مقاربہ فعل اس سے منتفی ہوا، ٹھیک ہے. اولاً وہ فعل نہیں کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. اولاً فعل کا مقاربہ کیا ہوا؟ نفی ہوا. ثم فعلوا بعد ذلك، پھر اس کے بعد انجام دیا. توہم من توہما، تو پھر توہم ہوا، پہلے نہیں کرنا چاہتے تھے بعد میں کیا تو توہم کرنے والے کو توہم ہوا.
ان مثل هذا الفعل بعینہ هو الدال علی حصول ذلک الفعل بعینہ، کہ یہ فعل دلیل ہے اللہ حصول ذلک الفعل بعینہ، اس فعل کی بعینہ حصول پر دلیل ہے یعنی گویا کہ انہوں نے کیا ہے حالانکہ وہ پہلے نمبر پر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا فُهِمَ اصول الفعل من دلیل آخر، یہ فعل کا جو اصول ذابہ والا ہے یہ سمجھا گیا من دلیل آخر، ایک دوسری دلیل سے، کما فہم فی الآیت من قولی، جیسا کہ سمجھا گیا ہے آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے فَذَبَحُوهَا، ٹھیک ہے نا، یہ جناب علی مطلب ہے۔ اب مطلب اسی آخری بات پہ تھوڑا سا دقیق آیا ہے، بھلا کیا تھا؟ فَإِنْ أُورِدَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ میں گویا کہ اگر کوئی اشکال کرے مصنف پر کہ آپ تو کہتے ہو قادہ کی نفی ہے، ما کادو یفعلون کا معنی بھی نفی ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس فعل کو انجام دیا ہے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن کیا ہے فَذَبَحُوهَا، تو پس وہ بات پہلے والی کرنی چاہیے کہ قادہ کی منفی اس بات ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا اشکال کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جناب شروع میں نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ذبح کرنے سے بہت دور تھے۔ دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ سوال عجیب و غریب کرنا جناب علی، اور سوال کا بار بار تکرار کرنا کہ کیسی گائے ہو، کیسا ہو، یہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پہلے نمبر پر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بعد میں انہوں نے چونکہ کیا ہے تو یہ خیال آیا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہی پہلے والا فعل انہوں نے انجام دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو انہوں نے کام انجام دیا ہے یہ ہم ایک دوسری دلیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلے والی قادہ کی منفی کا مطلب منفی ہی ہے، اس کا مطلب اس بات نہیں ہے، جو کام کیا ہے وہ ایک دوسری دلیل کے ذریعے سے ہوا ہے۔ دوبارہ کر لیتے ہیں، فَإِنْ أُورِدَ عَلَى ذَلِكَ، اگر اشکال کیا جائے عَلَى ذَلِكَ کہ قادہ کی منفی نفی ہو جو آپ کہتے ہو، یہ اس پر قادہ کی منفی اگر اس پر اشکال کریں بلکہ مثبت ہونا چاہیے، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اس پہ مَا أَنَّهُمْ قَدْ فَعَلُوا، باوجود اس کے کہ انہوں نے قد فعلوا انجام دیا ہے، یہ منفی کیسے رہی؟ اذ المراد بالفعل الذب، مراد فعل سے ذب ہے، وقد قال فذبحوها، اللہ نے کہا ذبحوها، فالجواب، اس کا کیا جواب ہے؟ انه اخبار عن حال فی اول الامر، یہ خبر ان کے حال کی اول امر میں، فانهم كانوا اولا بعدا من ذبحها، کیونکہ وہ اولاً بہت دور تھے گائے کے ذبح کرنے سے، بے دلیل ما یتلی علینا من تعنتهم وتکرر سوالهم، دلیل یہ ہے کہ یتلی علینا ہمارے لیے تلاوت ہوئی ہے، من تعنتهم ان کے سوال جو عجیب و غریب ہیں وہ ہمارے اوپر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تلاوت ہوئے ہیں، وتکرر سوال اور ان کے سوال کے تکرار سے پتہ چلتا ہے۔ ولما، یہ ہے ولما کثر استعمال مثل هذا فی من انتفت عنہ مقاربۃ الفعل اولا ثم فعلوا بعد ذلك، جب کثرت سے استعمال ہوا یہ چیز کہ مقارب فعل سے نفی ہوئی اولا ثم فعلوا بعد ذلك، اس کے بعد وہ انجام دیا کام، توہم من توہم ان مثل هذا بعینہ هو الدال علی حصول ذلك الفعل بعینہ، تو توہم کرنے والے نے توہم کیا کہ یہ فعل بعینہ ہی وہی پہلے والے کا حصول ہے، ولیس کذالک، جبکہ ایسا نہیں ہے، وانما فہم حصول الفعل من دلیل آخر، فعل کا حصول سمجھا گیا ایک دوسری دلیل سے، کما فہم فی الآیت من قولی، جیسا کہ آیت سے سمجھا گیا ہے، من قولی، اللہ کے اس قول سے، فذبحوها ومنها قولهم فی نحو جلست امام زید ان زیدا مخفوض بظرف، ومنها ان امور میں سے جو ناویوں کے درمیان مشہور ہیں، یہ قول بھی ہے، جلست امام زید میں کہتے ہیں کہ زید مجرور ہے ظرف کے ذریعے، ظرف نے جر دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ جو مجرور ہے زید یہ اضافت کی وجہ سے ہے، ظرف کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَمِنْهَا ان امور میں سے یہ ہے قولہم ناویوں کا قول فی نحو جلست امام زید ان زیدا مخفوض بظرف، زید مجرور ہے ظرف کے ذریعے، والصواب ان یقال مخفوض بالاضافت، ثواب یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ مجرور ہے اضافت کے ذریعے،
فإنه لا مدخل فی الخفض لخصوصیت کون ظرف ظرفا، چونکہ مجرور میں مدخلیت نہیں ہے. فإنه لا مدخل فی الخفض، خفض اور جر میں کوئی دخالت نہیں ہے. لخصوصیت کون المضاف ظرفا، کہ مضاف ظرف ہو، جر میں کوئی مدخلیت نہیں ہے کہ مضاف کیا ہو، ظرف ہو. فإنه لا مدخل فی الخفض، جر میں لا مدخل مدخلیت نہیں ہے. لخصوصیت کون مضاف ظرفا، کہ مضاف ظرف ہو، اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ عزیزو، یہ چھٹا جو باب ہم نے مغنی الادیب کا شروع کیا تھا، اور وہ کچھ امور تھے جو نحویوں کے درمیان مشہور تھے اور حق مصنف کی نظر میں اس کے خلاف تھا. کچھ امور تھے جو آج الحمدللہ ہم نے چھٹا باب تمام کر دیا. چھٹا باب کا موضوع کیا تھا؟ فی التحذیر من امور اشتہرت بین المعربین والصواب خلافها وہی کثیرۃ. یہ الحمدللہ ابھی چھٹا باب بھی ہمارا آج تمام ہو گیا. کل انشاءاللہ بلطف خدا الباب السابع فی کیفیت الاعراب کے بارے میں عرض کریں گے. موفق و مؤید رہو، سلامت رہو میرے بچے، میرے عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.